قرآن تو آیا، تفسیر کا نام مصطفیٰ ہے، حدیث تو آئی، قول رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے، عمل رسول کا نام حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا ہے تو صرف نبی ہی بنا کر نہیں، علم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ علم سے جو جتنا قریب ہوتا گیا، اب اس کی شان کیا ہے دیکھیے، علی قریب ہوئے اور نبی نے کہا علی تو علم کا دروازہ ہے۔ ارے ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت امام اعظم قریب ہوئے تو کہا بندے تو سب ہیں مگر نعمان بن ثابت، آج سے تیرا رب تجھے دنیا میں امام اعظم کا رتبہ دے دیتا۔ نبی علم ہے۔ بخاری شریف کا جمع کرنے والے حضرت اسماعیل بخاری نے جب نبی کی حدیثوں کو، قول و تشریحات کو، جب صحیح اور ضعیف کو، جب مشہور و متواتر کو، جب حسن اور مشہور کو، جب انہوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا، ان کے تحقیق کا ادب رب کو اتنا پسند آ گیا تو رب نے کہا کہ حدیث تو سب جمع کرتے ہیں لیکن اے بخاری، میں نے، اے اسماعیل بخاری، تیرے اس عمل پر میں اتنا راضی ہوا کہ تو نے علم کے اتنا قریب ہوا کہ دنیا آج کے بعد تجھے اسماعیل بخاری نہیں، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی، امام بخاری کہہ کر یاد کرے گی۔ ذرا غور کرتے جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے، ارے جاہل، تو نے نبی کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ذات کا نام نہیں، نبی اس کا نام ہے جو پڑھتا تو ہے مگر پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات۔ حضور کو جس نے پڑھایا اس کا نام رحمان ہے۔ انہیں بولا حضور اگر عالم ہے اس کی موٹے بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا کے چلر ہو گیا۔ 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا، 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں۔ موٹے دماغ سے سوچا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے؟ چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا، تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ نہیں، حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ایسے بات نہ کرا، نعوذ باللہ۔ آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو، اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے۔ یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، مجھے اونگ نہیں آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے، وہاں بھی رہتے تو اونگلی آئی، دونوں برابر۔ نماز میں بھی سویا، نبی بھی سوئے، دونوں برابر۔ اتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں۔ ارے دیوانے، تیرے کو انگلی آئی، میرے کو انگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے، نبی کو انگلی آئی تو شریعت بنتی۔ میرے کو انگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی، تیرے ابا کو آئی، تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی۔ سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے، شریعت نہیں بنتی۔ میرا نبی اگر انگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے۔
مگر سب کے لیے نہیں ہے، کہیں کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے نماز میں، وہ ایک مصیبت، سب کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے نبی کی نظر آئے ہائے ہائے امت کے بوڑھوں پہ پڑی، یہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں ضعیف العمر، ایسے بوڑھوں پہ پڑی تو میرا نبی نماز میں اونگ نہیں لیا، کیونکہ میرا نبی جانتا تھا قیامت کی صبح تک میری امت میں غربت رہے گی، غربت کی وجہ سے لوگ دن بھر تھکے ماندے پریشان رہیں گے، کام کاج کریں گے، کر کر کے لائیں گے تو گھر میں چولہا سلگے گا، رمضان کا مہینہ ہوگا، 20 رکعت تراویح پڑھنے کو آئے گا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، 20 رکعت میں کھڑا ہوگا اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، فین کے نیچے کھڑا ہے، امام صاحب لمبے رکوعاں پڑھ رہے ہیں، انہیں سو گیا۔ نبی نے دیکھا اگر میں نہ سو جاؤں تو میرے اس امتی پہ عذاب آ جائے گا، نبی نے دیکھا کہ اگر میں نہ سو جاؤں تو عذاب آ جائے گا، آج میرے گناہگار کو بچا لیتا ہوں۔ بولے اللہ میں ایک بار سوتا ہوں تاکہ سونا میری امت کے لیے رحمت بن جائے۔ ایک بار میرا نبی نماز میں اونگ لیا، اور وہ اونگنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا حبیب اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا، اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اونگا، آئے ہائے ہائے، میں اونگتی ہوئی حالت میں کیا دیکھتا ہوں، میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہے، میں اپنے رب کے نورانی جلوے کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسے گم ہو گیا کہ مجھ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ سما ہوتا ہے نا، عاشقوں کو وجد آتا ہے، اور رب کا جلوہ دیکھا تو پیارے محمد کو وجد آ رہا ہے، اور حضور فرماتے اسی وجدانی کیفیت میں میرے رب اپنے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھا، اور سینے پہ رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا قلب اطہر میرے رب کے دست اقدس میں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ حضور ہم کو سمجھانے بول رہے، ورنہ رب تو دست سے پاک ہے، وہ سینہ لینے سے پاک ہے، ہم کو سمجھانے بول رہے سرکار۔ فرمائے کہ میرے رب نے جب مجھے اپنے دست اقدس، میرے قلب کو اپنے دست اقدس میں لیا تو میں ساری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور میرے رب نے مجھے وہ سارا علم عطا کر دیا جو اب تک مجھ کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کہتے میرے رب نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے، پڑھنے والی ذات کا نام محمد ہے، پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات ہے۔ انہیں بولا نہیں حضور کے استاذ نہیں ہے، میں بولا تو پڑھاتا تھا؟ تیرے امیر صاحب پڑھاتے تھے۔ چکر کیا ہے؟ دیکھو اگر سیدھا رامیا صاحب کو اگر کوئی بنگلور کا آدمی پڑھا دیا تو انہیں کل سے یوں کالر ایسا اٹھاتا بٹھاتا ہی چنہوں نے، کیوں؟ چیف منسٹر کا استاذ بول، چیف منسٹر کا استاذ، سیکیورٹی دیو بولے میرے بات سمجھ آ رہی؟ چیف منسٹر کو پڑھا کے کوئی سنبھل نہیں سکتا تو نبی کو پڑھایا تو سنبھلتا تھا۔ جو 5 سال کے لیے سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو پڑھانے والا نہیں سنبھلے، جو تا قیامت سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے اس کو پڑھانے والا ٹھکانے پہ رہتا تھا۔ انہیں تو اتنا گھمنڈ میں آ جاتا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے حضور، ایسا مائک سکھایا تو تھا وہ، حضور سورج پلٹا دیے، سنا ایسا مائک بولا تھا وہ وظیفہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ بولو نہیں۔ آج ہندوستان کا اگر کوئی آدمی چاند پہ چلا جائے تو یونیورسٹی کے پورے پروفیسر آ کے روڈ پہ ٹھہرتے، is my student۔ انہیں جب پڑھا تو تم لیکچرر بھی نہیں بنا تھا، کہیں کا اسٹوڈنٹ لگا دیوانے، چپ بیٹھ۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچرل ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے بولے حبیب میں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کو بلا لیا تاکہ کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کو، آپ کے باپ کو نبی نہ کہے، کیونکہ مجھے آپ سے بڑا کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ حبیب میں نے آپ کو بیٹے تو دیے، کہیں عرب والے عیب نہ لگائے کہ آپ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو دیا مگر جوان ہونے سے پہلے بلا لیا، کیونکہ اگر جوان ہو جائے تو کہیں اس کو نبی نہ بنا لے۔
میرے حبیب نہ آپ سے پہلے مجھ کو کوئی پسند ہے، نہ آپ کے بعد کوئی مجھے منظور ہے۔ میرے حبیب میں تیرے سے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی تیرے اوپر تیرے بابا کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے، کوئی تیرے بعد تیرے بیٹے کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے۔ بھلا مجھے قدرت بدل لے تو بدلنے کو تیار ہوں، سب کا گھرانہ اپنے بیٹے سے چلتا ہے۔ میرے حبیب میں اگر تیری بیٹی سے چلانا پڑے تو چلانے کو تیار ہوں، مگر تیرا بیٹا رکھ کر کسی کو نبی بولتا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں ہوں۔